بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں کے جو قدیم لہجات ہیں اس میں فخفخہ بھی ہے، اس میں قطع بھی ہے اور کسکسا بھی ہے۔ 83 میں وہ بتا رہے اب ان لہجات کی تھوڑی تھوڑی تعریفیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہجہ العربیہ القدیمہ، عربیوں کا وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر عین ساکن کو جو ہے وہ نون کی جگہ لے کر آتے ہیں، جیسے اس کی مثال اس نے دی ہے، آتا سے انتا بنا دیتے ہیں، عین کی جگہ نون کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی عین ساکن کی جگہ نون ساکن کو لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر جی، میرے پاس یہ جو ابھی سبق آپ پڑھا رہے ہیں فائل نہیں سینڈ کر دیں۔ گروپ میں سینڈ کر دیں جی، کوئی بھائی ہمت کرے، فائل علم اللغہ الحدیث کی گروپ میں سینڈ کر دے جلدی سے، اور تاکہ ان کو مل جائے۔ شکریہ سر۔ آگے دیکھیں جی، سر میرے پاس بھی یہ فائل نہیں ہے۔ فی میل گروپ میں بھی سینڈ کرو جی فائل۔ آگے دیکھیں جی، اس کے بعد ہے کہ 84 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عربیوں کا وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر التی یکسر فیہا حرف المضارع، حرف مضارع کو کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی جیسے نعلم ہے تو نعلم کا جو حرف مضارع جو ابتدائی حرف ہے نون، اس کو کسرہ دیا، نعلم پڑھتے ہیں، وہ نا کو نے پڑھتے ہیں، کچھ عربیوں کے لہجے ایسے ہیں، اس کو تلتلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عربیوں کا وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر وہ لوگ کاف کو شین سے مطلقاً بدل دیتے ہیں، اس کی مثالیں پہلے بھی آئی تھیں، جیسے لبیک کو لبیش کہتے ہیں، اس کو شنشنا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عربیوں کا وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر وہ لام تعریف کو میم سے بدل دیتے ہیں، جیسے السفر کو ان سفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الف لام کی جگہ الف میم لے آتے ہیں، تو اس کو یہ وہ پرانا لہجہ جس کو تمتانیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی 87 میں کہ عربیوں کا وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، تحول فیہا الیا جیمن، یا کو جیم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لے آتے ہیں، یا اس کے الٹ، یعنی دونوں طرح کرتے ہیں، تو اس کو وہ آجا آجا کہتے ہیں۔ اور وہ پرانا لہجہ جس کے اندر وہ حمزہ کو عین سے بدلتے ہیں، جیسے ان کو ان پڑھتے ہیں، اس کو ان آنا کہتے ہیں۔ اور وہ پرانا لہجہ کہ جس کے اندر تقلب فیہا الحاء عینا، ہا کو عین سے بدل دیتے ہیں، جیسے حتیٰ کو عطا پڑھتے ہیں، اس کو وہ فخفخہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں تک جو ہے نا جی، یہ آپ کے لہجات مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب لہجات کے حوالے سے یہ جو سبع ثنا ہے، اس کے یہ ذمے ہے یہ اسائنمنٹ کہ آپ نے سارے لہجات، یعنی سائڈ پہ لہجہ لکھنا ہے اور آگے اس کی تعریف لکھنی ہے۔ جتنے لہجات ہم نے شروع سے یعنی پیچھے سے بھی جو پڑھ رہے تھے، تو تمام لہجات جو ہیں اس طرف لہجہ ہو اور اس طرف اس کی تعریف ہو۔ میں نے کل آپ سے پوچھنا ہے اور آپ نے پھر یہ فائل مجھے فارورڈ بھی کرنی ہے اور سب دونوں گروپس میں بھی دینی ہے، تاکہ سب لوگ آسانی کے ساتھ ان لہجوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اس حوالے سے تو سعدیہ اسلم سے ڈسکس کر لینا۔ اس کے بعد ہے جی 90 میں دیکھیں، اللغہ التی تستخدم فی المجالات التعلیمیہ والثقافیہ، اور اسی طرح والتقنیہ یا فنیہ، یعنی وہ لغہ کہ جو آپ کی تعلیم و تعلم میں، اسی طرح آپ کے ثقافت میں، یعنی آپ کی کلچرل سرگرمیوں میں، اور اسی طرح آپ کی جو فنون لطیفہ ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، اس زبانوں کو لغت التعلیم، لغت الثقافہ اور لغت التفنیہ کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی طرح 91 میں وہ بول رہا ہے کہ یطلق علی اللغہ، اطلاق کیا جاتا ہے زبان پر، التی تتواصل بہا جماعات تختلف لغاتها الام، یعنی وہ زبان کے جو ان تمام لوگوں کے درمیان بطور واصلہ اور تواصل کے استعمال ہوتی ہے، ان کو آپس میں ملاتی ہے، کہ جن کی مدر لینگویجز مختلف ہوتی ہیں، یعنی ایسے بہت سے، جیسے دبئی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر عرب پاکستانی بھی گئے ہوئے ہیں، بنگالی بھی گئے ہوئے ہیں، ملیشین بھی ہیں، اسی طرح فلپینی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مصری بھی ہیں۔ اب ساروں کے درمیان میں جو لغہ واسطہ استعمال ہوتی ہے، ایسی زبان کو لغت التعامل کہتے ہیں۔ اگر کوئی انگلش استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ تمام لوگ انگلش سمجھ رہے ہیں آسانی سے، تو اپنا کام چلانے کے لیے تھوڑی سی مکسچر سی انگلش بول رہا ہے، تو ایسی زبان کو پھر ماہر لسانیات کیا کہتے ہیں، لغت التعامل کہتے ہیں۔ اب 92 سے جی بڑی اہم ابحاث کا دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے، جس کا کچھ خلاصہ آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو شومسکی اور دی سویسر کا تعارف ہم نے علم اللغہ الحدیث کے فرسٹ پورشن کے پہلے پیج پہ آپ کو کرایا تھا، جن کے دو مکتبہ فکر ہیں، ایک کو مدرسہ تولیدیہ کہتے ہیں، اور دوسرا ایک جو تھا وہ یعنی کہ جن کے خیالات کے مطابق جو تجدد کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ حضرات تھے کہ جو زبانوں کے حوالے سے یعنی متعصبانہ سوچ رکھتے ہیں
اور قدامت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، دونوں کا اب یہاں پر پھر سے تفصیلی تعارف آ رہا ہے، اور یہاں پر وہ ہر ایک کی مکمل تفصیل بتائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے جی 92 میں کہ استاذ اللسانیات الحدیثہ، جدید زبانوں کا ماہر استاد۔ استاد جو ہے نا عربی میں پروفیسر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الاستاذ جب آتا ہے عربی میں تو آپ سمجھا کریں کہ اس کا مطلب پروفیسر ہے، یعنی لسانیات، جدید زبانوں اور فلسفہ اور منطق کا وہ پروفیسر کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ولایات المتحدہ امریکہ سے ہے، اس کا نام ہے جی افرام نعوم تشومسکی۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے جی، یہ باپ ہے علم اللسانیات الحدیثہ کا۔ ٹھیک ہے، جدید جو آپ کا علوم اللسان ہے، لینگویجز کا جو جتنا یعنی ماڈرن لینگویجز کے حوالے سے جو نالج ہے، اس کے حوالے سے اس کو ان کا یعنی فادر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بول رہا ہے 94 میں کہ مؤسس نظریۃ النحو التولیدی، یہ ہم بات پہلے بھی پڑھی تھی کہ یہ زبانوں کے معاملے میں نظریہ تولیدی کا حامل ہے، مؤسس ہے، اور اس نظریے کو خود سے بنانے والا ہے، یہ افرام نعوم تشومسکی ہے۔ پیدا کب ہوا تھا؟ یہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا 1928 میں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہم نے کہا تھا مدرسہ تولیدیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ النحو، نحو سے مراد آپ یعنی الطرف لے لیں، النظریہ لے لیں، النقطہ لے لیں، ٹھیک ہے جی، الفکرہ لے لیں، کچھ بھی آپ اس سے یعنی مراد لے سکتے ہیں۔ النحو بوصفیہ، یعنی یہ ان اوصاف پر مشتمل سوچ ہے کہ بنیتن، جو کہ بنائی گئی ہے، معرفت یتحکم بہ مستخدم اللغہ، یعنی زبان کو اس انداز سے اس کی معرفت کا حصول کہ وہ جو یوز ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، اس وقت جو استعمال میں لائی ہوئی ہے تو کس لیول پہ استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اردو زبان کو اس انداز سے دیکھنا کہ اردو جو بولی جا رہی ہے لوگوں میں، جو عام فارم ہے، وہ کون سی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس اردو میں 40% لفظ انگلش کے استعمال ہو رہے ہیں، عربی کے ہو رہے ہیں، فارسی کے ہو رہے ہیں، اس سے قطع نظر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم جو یوزفل ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو زبان کا نام دینا ہے، اس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے۔ یہ تو تھا جی افرام نعوم تشومسکی کا تعارف، پیچھے اس نے کروا دیا کہ امریکہ کا رہنے والا تھا، جزئی لسانیات کا ماہر ہے، پروفیسر بھی ہے، ان کا فادر بھی ہے، اور مدرسہ تولیدیہ کا بانی بھی ہے، 1928 میں پیدا ہوا تھا۔ آگے جی 97 میں وہ بتا رہا ہے کہ اسی طرح لغویات کا وہ عالم یعنی سویسری کہلاتا ہے، جس کو یعتبر الاول مؤسس، جس سے مدرسہ بنیویہ والوں کا، قدامت پسندانہ لوگوں کا، انہیں فادر اور ان کا مؤسس، فاؤنڈر کہتے ہیں لسانیات میں، اس کا نام تھا جی دی سویسر، فدرندری دی سویسر، اس کو یوں بھی بولتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بندہ جو ہے یہ ہے نا سویس جو ہے، وہ جہاں کے سویس اکاؤنٹس جو ابھی ڈیٹیل چل بھی رہی تھی، یہ اس سائڈ کا ہے۔ 1857 میں پیدا ہوا تھا اور 1913 میں مرا تھا۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہیں جی؟ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ من اشہر علماء اللغہ فی العصر الحدیث، آپ کے عصر حدیث میں لغات کا وہ عالم تھا لغہ کا کہ الذی اتجہ بتفکیرہ، جس نے الگ سے ایک خاص فکر اپنائی۔ کون سی وہ فکر تھی، کیا تھاٹ تھی، کیا نظریہ تھا؟ نحو کہتے ہیں نظریے کو، دراست اللغات یعنی زبانوں کی اس انداز سے اسٹڈی کرنا، دراستاً وصفیہ، ٹھیک ہے، بے اعتبار اللغہ، ظاہرتاً اجتماعیہ، یعنی کسی خاص گروہ، کسی خاص قوم، کسی خاص معاشرے کی زبان کی اس انداز سے اسٹڈی کرنا کہ اس زبان کی اوصاف اور خصوصیات کو لے کر چلنا، جو ہم نے بات پڑھی بھی تھی کہ وہ زبان کی حقیقت میں زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو یہ فدرندری دی سویسر تھا جی، فدرندر، اور اس نے جو ہے نا یہ اس نظریے کا بانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 100 MCQs پہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہم نے لہجات کیے ہیں، کل میں نے لہجات سننے ہیں جی سب لوگوں سے۔ آپ لوگوں کو یہ لہجے جو ہے نا سارے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ دی سویسر اور تشومسکی کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ بھی آپ کو ازبار ہونی چاہیے۔